أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال تعالى في مقام آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى في مقام آخر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا اور اپنی حکمت کاملہ سے اس کی جملہ ضروریات کا انتظام فرمایا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آبادی تھوڑی ہو یا زیادہ، بچے تھوڑے ہوں یا زیادہ، ضروریات بحسن خوبی پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ آج ہر دوسرا بندہ معاش کے حوالے سے پریشانی کا شکار ہے۔ جب بھی کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے تو ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی اور پریشانی کا تذکرہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، کاروباری مسائل کا ضرور اس نے تذکرہ کرنا ہے۔ اور ہر دوسرا بندہ اپنے دل کا دھکڑا سنا رہا ہوتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، کاروباری حالات پریشان کن ہیں، قرضے چڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ کاروباری حالات کا رونا یہ تو ہمارا پرانا معمول ہے، لیکن ہمارے وطن عزیز کے معروضی حالات میں یہ سلسلہ کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے۔ چنانچہ ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا بنے گا، اور پتہ نہیں ہمارا مستقبل کیا کیسے ہوگا، اور ہمارا کیا مسئلہ بنے گا۔ تو میرے بھائی، حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری ضروریات کو بہت اچھے طریقے سے ہر زمانے میں پورا کیا ہے۔ آج اگر انسان پریشان ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، ورنہ 90% لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ خواہشات پوری نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ اس لیے انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی ضرورت سے زیادہ مانگتا ہے، وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ضرورت سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے تو ضرورت سے زیادہ مانگتا ہے، وہ کل کے لیے جمع کرتا ہے تو ضرورت سے زیادہ کل کے لیے جمع کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے حلال اور فراخ رزق مل جائے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ فراخ رزق شریعت مطہرہ کی روشنی میں کوئی ناپسندیدہ بھی نہیں ہے۔ کھلا رزق، فراخ رزق کسی بندے کو مل جائے یا کوئی بندہ اللہ سے مانگے تو یہ کوئی ناپسندیدہ بھی نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ فراخ کے ساتھ ساتھ وہ حلال بھی ہو، اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ حلال اور فراخ رزق بندے اور رب کے درمیان دوریاں پیدا نہ کرے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رزق ہوتا ہے لیکن تنگ ہوتا ہے، یہ بھی ناپسندیدہ۔
کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رزق ہے، فراخ بھی ہے لیکن حلال نہیں ہے، یہ بھی ناپسندیدہ۔ کئی مرتبہ رزق ہے، فراخ ہے، حلال ہے، لیکن اسی رزق کی کثرت کی وجہ سے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، بندہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور مستغنی ہو جاتا ہے، اللہ سے دوریاں پیدا کرتا ہے، تو یہ روزی بھی ناپسندیدہ ہے۔ روزی ہو، فراخ ہو، حلال ہو، بندے اور رب کے درمیان دوری پیدا نہ کرے تو یہ زیادہ روزی کوئی ناپسندیدہ بھی نہیں ہے۔ معزز سامعین، چونکہ اکثر ساتھی اسی کے بارے میں کہتے رہتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو دل میں خیال آیا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے احباب کو کچھ ایسے اعمال بتا دیے جائیں کہ جن کا اہتمام کریں تو ان کی روزی فراخ ہو جائے، حلال اور فراخ روزی ان کو نصیب ہو جائے۔ تو جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر چند امور ایسے واضح ہو جاتے ہیں، اور میں اگلی بات عرض کروں کہ ان اعمال کا اہتمام، ان امور کا اہتمام ہماری انفرادی زندگی میں بھی رزق کی فراخی کا باعث اور اجتماعی زندگی میں بھی رزق کی فراخی کا باعث ہوں گے۔ تو سب سے پہلی چیز وہ تقوی اور پرہیزگاری کا اہتمام۔ یاد رکھیں، گناہوں کی وجہ سے بندے پر رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تقوی کی بدولت بند دروازے بندے کے لیے کھل جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے بندہ اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو رزق اس کے لیے لکھا گیا ہوتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، اور جہاں گناہوں کی وجہ سے بندہ رزق سے محروم ہوتا ہے وہاں تقوی پرہیزگاری کی بدولت بندے کو وہ رزق مل جاتا ہے جس کا بندے کو وہم و گمان نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے لوگ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، اوپر سے بھی برکتیں وارد ہوتی رہتی، زمین کی جانب سے بھی ان کو برکتیں ملتی رہتی، لیکن دو شرطیں ہیں، ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے۔ ان دو شرطوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے برکتوں کے دروازے کھولنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ کسی شخص واحد کے بارے میں نہیں فرمایا، یہ پورے لوگ، ان بستیوں والے، ان علاقوں والے، ان ممالک والے اگر لوگ تقوی اختیار کر لیں گے اور ایمان لائیں تو ہم ان کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اور ہمیں جو بے برکتی نظر آ رہی ہے کہ ہمارے اس پیارے ملک میں سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ کہ قوم مجموعی طور پہ، اجتماعی طور پہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہی ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک بستی کی مثال پیش کرتے ہیں کہ میں مثال پیش کرتا ہوں اس بستی کی جس بستی میں امن تھا، جس میں اطمینان تھا، جس میں رزق کی فراخی تھی، بستی والوں کو صبح و شام فراخ رزق ملتا تھا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، کفر شروع کر دیا، اللہ رب العزت نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ تقوی کی وجہ سے رزق کھنچ کے آتا ہے، تقوی رزق کو کھینچتا ہے، گناہ رزق کو دھکیلتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ان اطراف سے اللہ رزق دیتا ہے جن اطراف سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔
मुश्किलात से निकलने का रास्ता। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हज़रत जिधर जाते हैं रास्ते बंद हो जाते हैं, समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है मेरे साथ, जिधर रुख करता हूँ वहाँ रास्ते बंद हो जाते हैं। जी हाँ, जब अल्लाह नाराज़ होता है तो खुले रास्ते बंदे के लिए बंद हो जाते हैं, और जब अल्लाह राज़ी हो जाता है तो सामने नज़र आने वाले बंद रास्ते भी अल्लाह ताला खोलता जाता है, बंदे की मुश्किलात हल होती जाती हैं। हज़रत सुफियान सौरी रहमहुल्लाह ने फरमाया, इत्तक़िल्लाह, तक़वा इख्तियार करो। फमा रअयतु तक़िय्यन मुहताजा, मैंने कभी किसी मुत्तकी को मुहताज नहीं देखा है। बल युल्क़िल्लाहु फ़ी क़ुलूबिन नास अन युसिलू इलैहि रिज़्क़हु, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में ये बात डालता है कि इस मुत्तकी बंदे तक रिज़्क़ पहुंचा दो। बंदा घर में बैठा होता है, उसका रिज़्क़ लोगों के ज़रिए से खिंच खिंच के आ रहा होता है। तो मेरे भाई, हमारे लिए जो दरवाजे बंद होते हैं ये हमारे अपने करतूतों का नतीजा। हम कहते हैं ढील होते होते रह गई, सौदा होते होते रह गया, फलां काम मसला हल होते होते रह गया, रिश्ता तय होते होते रह, ये जो होते होते रह जाता है इसके पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी होती है। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा, अगर नहीं है तो मैं सवाल भी कर देता हूँ, जवाब भी दे दूँगा। शायद मैंने ये बात पहले भी यहाँ साथियों को की होगी कि हमारी इस मुआशरे में कई लोग आपको ऐसे नज़र आ रहे होंगे जो अल्लाह की नाफरमानी भी करते हैं, फिर भी उनका रिज़्क़ फराख है। हज़रत आप तो कह रहे हैं कि तकवा की वजह से रिज़्क़ खिंच के आता है, गुनाहों की वजह से बंदा रिज़्क़ से महरूम हो जाता है, जबकि हमारे मोहल्ले में, हमारे बाज़ार में कितने ऐसे लोग हैं कि जो गुनाह भी करते हैं और रिज़्क़ भी उनको फराख मिल रहा है। हमारे माशरे में ऐसा है या नहीं है? बहुत नज़र आता है। अच्छा, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ कि अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ जो सलूक करता है वो मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। बाज़ बंदे ऐसे होते हैं जो अल्लाह के प्यारे होते हैं, अल्लाह ताला नहीं चाहता कि ये बंदा मुझसे ज़्यादा दूर हो जाए, लिहाजा बंदा थोड़ी सी भी दूरी अख्तियार करता है, अल्लाह फ़ौरन झटका देता है और सीधा कर लेता है। बंदा दोबारा थोड़ा सा रास्ते से हटता है, अल्लाह फिर झटका दे देता है कि सीधे हो जाओ, दाएं बाएं नहीं जाना। थोड़ी थोड़ी गलतियों की वजह से अल्लाह उसको बार बार तंबीह करता है कि मेरा बंदा मुझसे ज़्यादा दूर न चला जाए, जैसे रस्सी पकड़ के बार बार झटके देता रहता है। ये वो लोग होते हैं जिनके बारे में अल्लाह की जानिब से खैर का फैसला होता है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो अल्लाह के नापसंदीदा होते हैं, वो गुनाह करते हैं, अल्लाह रस्सी ढीली कर देता है, वो और गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला और मोहलत दे देता है, वो और आगे बढ़ जाते हैं, अल्लाह ताला और आगे बढ़ने देता है, बढ़ते रहो, यहाँ तक कि फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि अल्लाह ताला एक ज़ोरदार झटका दे देता है और उसे एक ज़ोरदार झटके से उसको इबरत का निशान बना देता है। मैं नहीं कहता, कुरान अज़ीमुश्शान कहता है, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै। और जब इन लोगों ने मेरी नसीहतनामे को भुला दिया, मेरे से मुंह मोड़ दिया, मैंने उन पर सारी नेमतों के दरवाजे खोल दिए। वो नाफरमानी भी करते जाते हैं, रिज़्क़ भी फराख मिलता है, राहती भी उनको मिलती है, काम कारोबार भी तरक्की पे जा रहा होता है, मेरी नाफरमानी भी करते रहते हैं। आगे फरमाया, हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू अख़ज़नाहुम बग़ततन, जब वो मेरी नेमतों पे इतराने लगे और तकब्बुर करने लगे और अपने आप को कुछ समझने लगे, फिर हमने उनको बग़ततन अचानक पकड़ लिया। और जो अल्लाह अचानक पकड़ लेता है फिर उसकी पिछली अगली सारी कमियों की तलाफी कर देता है। तो मौजूद सामीन, तक़वा की वजह से रिज़्क़ खिंच के आता है, गुनाहों की वजह से रिज़्क़ पीछे हट जाता है। अगर मुआशरे में कुछ लोग हमें ऐसे नज़र आते हैं कि गुनाहों के बावजूद उनको खुला रिज़्क़ मिल रहा है, तो उनके ये हालात हमें धोखे में न डालें, हम इनका पीछा न करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अल्लाह के नापसंदीदा हैं। अल्लाह ने फिर एक दिन उनको झटका देना है। और हमने कईयों को देखा है जो बड़े करोड़पति
کروڑپتی ارب پتی بنے پھرتے تھے، لیکن جب اللہ ناراض ہو گیا اللہ رب العزت نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پہلی چیز تقویٰ ہے، تقویٰ کی بدولت رزق کھنچ کے آتا ہے۔ دوسری چیز